مظلوم مسلمان کی مدد کرنا یہ دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا جی مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے، تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا یہی اس کی مدد ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ظالم کو بھی ظلم سے روکے اور مظلوم کا بھی تعاون کرے، اس کو بھی ظلم سے بچانے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ یوں کیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، حالانکہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ کمزور مرد، کمزور خواتین، کمزور بچے یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کا حکم جو ہے وہ تمہیں دیا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے ان کی مدد کے لیے؟ وہ دعائیں کر رہے ہیں، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج دے، کوئی دوست بنا دے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کوئی اپنی طرف سے ہمارے لیے مددگار مقرر کر دے۔ مظلوم مرد، بچے، عورتیں وہ پکار رہی ہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آرڈر دے دیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی، ہم کیوں نہیں نکل رہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے دین کے مسئلے میں مدد طلب کرتے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ہے ان کی مدد کرنا۔ تو مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے کہ میرے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یا دین کا کوئی مسئلہ ہے مجھے دین کے اوپر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، تو میرے تعاون کو پہنچو۔ تو جو مسلمان جس طرح کی طاقت رکھتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تعاون کی کئی صورتیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بذات خود میدان عمل کے اندر اترنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور ان کے اندر استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور وہ جا بھی سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عملی میدان کے اندر اتریں۔ جو لوگ مال کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال کے ساتھ تعاون کریں۔ جو زبان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں وہ اپنی زبان کا استعمال کریں۔ یعنی جس طرح بھی کوئی تعاون کر سکتا ہے، مظلوم کی مدد کرنا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آج 5 فروری ہے، یوم کشمیر، تو کشمیریوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ عملی طور پر جو پہنچ سکتا ہے وہ وہاں پر پہنچے، جو نہیں وہ مالی طور پر یا جس انداز سے بھی ہے، وہ کون سے انداز ہے کہ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے اور ہم نے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، وہ انداز کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا انداز کہ جس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ہے دعا کرنا۔ دعا کرنا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، کہ وہ کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں یا فلسطین کے مظلوم مسلمان ہوں یا برما کے ہوں، جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ان کی مدد کے لیے دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، مدد طلب کی جائے ان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
انما ینصر اللہ ھذہ الامۃ بضعیفھا بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم۔ سنن نسائی کے اندر یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا ان کے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ بدعواتہم، ان کی دعا کی وجہ سے، وصلاتہم، ان کی نماز کی وجہ سے، واخلاصہم، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ یعنی جو لوگ کمزور ہے، ضعیف ہے، جو عملی میدان کے اندر اتر کر امت کا تعاون نہیں کر سکتے، وہ کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اور دعا کرنے کے اوپر تو کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی، کوئی اخلاقیات جو ہے وہ پابندی نہیں لگا سکتی، دنیا کا کوئی قانون پابندی نہیں لگا سکتا۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، یہ تو لازمی کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرمائے گا کمزور لوگوں کی دعا کی وجہ سے۔ تو دعا کا ہتھیار جو ہے وہ کبھی بھی ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اچھا، جہاں پر دعا کرنے کا فائدہ جو ہے وہ مظلوم مسلمان کو ہوگا، وہاں پر ہمیں بھی ہوگا، دعا کرنے والے کو بھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا لأخیہ بظہر الغیب، جس نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی اس کی عدم موجودگی میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال الملک الموکل بہ، کہ جو فرشتہ ملک الموکل بہ، جو فرشتہ مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے، وہ آگے سے کہتا ہے آمین ولک بمثل، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کرے، تو نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کرے، ولک بمثل، اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسی ہی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسی ہی چیز عطا فرمائے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو فرشتہ مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں گے تو ملک موکل جو ہے وہ آمین بھی کہے گا اور ہمارے لیے بھی وہ دعا کرے گا۔ اس لیے مظلوم کشمیریوں کے لیے دعا جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، انشاءاللہ دوسرے خطبے میں ہم وہ دعا کریں گے۔ تو یہ تو ہر ایک نے کرنی ہے، پہلا کام یہ کرنے والا ہے۔ دوسرا کام، مالی تعاون کی ان کو ضرورت ہے، فلسطین والوں کو ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی مہینوں سے لاک ڈاؤن جو ہے وہاں پر کیا گیا ہے، ان کو بند کر دیا گیا ہے کشمیریوں کو، تو ظاہر ہے نہ کاروبار نہ کوئی کھانے پینے کا مسئلہ، بہت مشکلات ہیں ان کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ یہ حکومت جو ہے یہ ذمہ داری اٹھائے، کوئی ایسا صاف شفاف جو ہے کوئی ادارہ قائم کرے، کوئی کمیٹی بنائے جو لوگوں سے تعاون لے کر جو ہے وہاں تک پہنچائے۔ ظاہر ہے جو شکوک و شبہات سے مبرہ ہو، پاک ہو، وہ جو صورتحال ہوتی ہے کہ اکٹھا کیا جاتا مال اور کئی لوگ جو ہے وہ خود ہی کھا پی جاتے ہیں، اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ بہرحال یہ کوئی صاف شفاف جو ہے کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جو ان تک جو ہے مظلوم مسلمانوں تک مال جو ہے وہ پہنچا سکے۔ اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر ہمیں اپنے طور پر حکومت کی اجازت سے جو ہے کوئی ایسے بندے مقرر کرنے چاہیے یا کسی جماعت کے تعاون سے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ وہاں تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچایا جائے، کوئی آدمی وہاں پر بھیجے یا جو بھی صورتحال ہو، جو بھی طریقہ کار سمجھ آتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرنا چاہیے۔ تو مالی تعاون کی بھی چونکہ ضرورت ہے تو مالی تعاون کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ جو مظلوم مسلمان کی، جو غریبوں مسکینوں کی جو مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل حالات کے اندر جب آپ نے ایک دفعہ چندہ طلب کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندہ دیا تھا، اور آپ اتنے خوش ہوئے کہ ان کے درم و دینار اپنی جھولی کے اندر ڈالے ہوئے ہیں
اور ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے تو جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے مشکل حالات میں مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، جہاد کے لیے اس نے چندہ دیا ہے۔ تو مشکل حالات کے اندر جو ہے وہ مالی تعاون کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور مالی تعاون کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا کوئی ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے ہی بندہ دے، جتنی کس کے پاس توفیق ہے 5 10 بس وہ دے، انشاءاللہ اسی کے اندر جو ہے وہ برکت پڑے گی۔ 5 10 سارے جو ہے اگر وہ دیں گے تو کتنے پیسے جو ہے وہ بن جائیں گے۔ تو بہرحال اس کے لیے جو ہے پہلے نمبر پر تو حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ اگر حکومت نہیں آتی تو حکومت کی اجازت سے کوئی تنظیم یا کوئی ویسے کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی جائے جو صاف شفاف ہو اور مظلوم مسلمانوں تک جو ہے وہ تعاون جو ہے وہ آپ احباب کا پہنچا دیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تیسرا جو ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے نا تم اس کے مطابق تیاری کرو۔ یہ تیاری کرنا جو ہے نا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور نیت رکھنی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ میدان کے اندر جو ہے وہ اتریں گے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی نیت کی اس نے، تو وہ نفاق کے ایک شعبے کے اوپر، نفاق کی ایک صفت کے اوپر مرے گا اگر وہ مر گیا تو اگر کوئی جہاد بھی نہیں کرتا، جہاد کی نیت بھی اس نے نہیں کی ہوئی، تو وہ آدمی نفاق کی علامت کے اوپر مرے گا اگر اس کو اسی حالت میں موت آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم جہاد کی نیت بھی نہ کریں۔ تو ہمیں جہاد کی نیت کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، جب ضرورت پڑے گی ہم میدان کے اندر اتریں گے۔ یہ بھی ایک تیسرا جو ہے کام کرنے والا ہے۔ چوتھا کام جو کرنے والا وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کی اخلاقی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ ان کی قربانیاں جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ضرورت پڑے گی ظاہر ہے یہی فرنٹ لائن کے اوپر جو ہے وہ ہوں گے، تو ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کے اندر حصہ بڑھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ اخلاقی تعاون کریں، مالی تعاون کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ مجاہد کی تیاری کا بھی ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے عین ہی اتنا ہی بیان کیا جتنا کہ عملی طور پر جہاد کرنے والا ہے۔ جو آدمی مجاہد کو تیاری کرواتا ہے، اس کو اسلحہ خرید کر دیتا ہے، اس کو کھانے کی چیزیں گویا کہ وہ خود جہاد کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جو ہیں وہ جنت کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک تیر بنانے والا، ایک مجاہد کو لے کر دینے والا، اور ایک چلانے والا۔ ایک گولی کی وجہ سے وہ 3 بندے جو ہے وہ جنت کے اندر جا سکتے ہیں اگر ان کی نیت درست ہو تو اس لیے افواج پاکستان کے ساتھ اخلاقی تعاون بھی ہم نے کرنا ہے، اور جب ضرورت پڑے تو مالی تعاون بھی کرنا ہے۔ 5واں کام جو ہمارا کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے توڑ پھوڑ کے بغیر حکومت کو توجہ دلانی ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کے ساتھ املاک کا نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو یا حکومت کا نقصان ہو۔ بغیر کسی نقصان کے حکومت کو جو ہے وہ توجہ دلائی جائے کہ یہ بھی تمہارا کرنے والا کام ہے، کیونکہ یہ حکمران ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی وہ مسلم حکمران کی ہی بنتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت کا فریضہ جو ہے وہ سونپا ہوا ہے۔ تو اگر وہ نہیں کرتے تو ہماری تو ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جائے گی کہ ہم ان تک جو ہے وہ اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا دیں، لیکن املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ بالکل جو ہے درست نہیں ہے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من واللہ اللہ شیئا من امور المسلمین فاحتجب دون حاجتہم وخلتہم وفقرہم احتجب اللہ دون حاجتہ وخلتہ وفقرہ یوم القیامت۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حکمران بنا دے کسی بھی مسئلے کے اندر،
اور وہ لوگوں کی حاجت، ان کی ضرورت اور ان کی فقیرے کی آگے جو ہے وہ آڑے آتا ہے، ان کے کام نہیں ہونے دیتا یا کام کرتا نہیں ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، وہ ان کی فقیری، ان کی ضرورت اور ان کی حاجت مندی کے موقع پر جو ان کے کام نہیں آتا، تو یاد رکھو قیامت والے دن جب اس کو ضرورت پڑے گی نا، اللہ تعالیٰ بھی پردہ کر دے گا اسے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے کام نہیں آئے گا، وہاں پر اس کو بھی ضرورت پڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں پر اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ تو حکمران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی حکومت اور اپنی پاور کو استعمال کر کے جہاں تک ممکن ہے وہ مظلوموں کی مدد کرے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو ہم اچھے طریقے سے اس تک جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں۔ چھٹا کام جو ہمارا کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تو کام وہ حکومت کا ہے، لیکن ہمارا بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے کہ جو اسلامی عالمی قیادت ہے ان کو بھی توجہ دلائی جائے اس حوالے سے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے بھی، کہ دیکھو کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی قیادت جو ہے وہ سونپی ہوئی ہے، اور تمہاری قیادت کے تحت جو ہے وہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور کچھ خدا خوفی کرو اور اس طرف توجہ کرو۔ لیکن اس کے لیے بھی یا تو کوئی وفد جو ہے وہ ظاہر ہے حکومتی لیول پر جو ہے کوئی وفد جانا چاہیے، ان کو بریفنگ دی جائے، اگر وہ نہیں کر رہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے کسی نہ کسی انداز سے ان تک پیغام پہنچایا جائے، خط جو ہے وہ لکھے جائے، تو کوئی بھی انداز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان تک پیغام جو ہے وہ اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ تو بہرحال یہ ایک ہمارے حکمرانوں کی ایک کمزوری ہے، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی پہلے سے موجود تھی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر ایسے قومیں جو ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ کھانے کے اوپر بھوکے جو ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن آ چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی، وہن کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، موت سے ڈرنا۔ تو اب دیکھ لیجئے یہی صورتحال ہے، ہمارے مسلم حکمران جو ہے وہ اپنی اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہے، اس کے لیے وہ غیر مسلموں کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، ان کو اڈے بھی دے رہے ہیں اور ان کے قوانین بھی اپنے اپنے ملکوں کے اندر لاگو کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام نافذ ہے تو اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ پس منظر کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور انگریزوں کا نظام جو ہے اور غیر شرعی نظام جو ہے وہ آگے لایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بچ جائے، کہ ہمارے پاس مال و دولت ہم ذرا عیاشی جو ہے وہ کر لیں، ہمیں کوئی ختم نہ کر دے، وہی حب الدنیا وکراہیت الموت۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے۔ اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری مسلم قیادت کو جو ہے وہ مضبوط ہونا پڑے گا، دنیا کی محبت چھوڑ کر موت کو جو ہے وہ گلے لگانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہے، جب اس کو یقین ہے کہ میں مرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے اندر چلا جاؤں گا تو پھر مرنے سے ڈرنا کیا؟ بھئی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ تو جب ہمارے اندر یہ چیز آ جائے گی، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، تو یہی حال ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی موجود ہے۔ تو مسلم حکمرانوں تک پیغام پہنچانا، عالمی قیادت تک پیغام پہنچانا، یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے حکومت کو پہلے آگے آنا چاہیے، اگر وہ نہیں آتی تو پھر سوشل میڈیا یا خطوط وغیرہ کے ذریعے ان تک پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ ساتواں جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اچھے طریقے سے اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے یہ بھی ایک بڑا مؤثر ہتھیار جو ہے وہ بن چکا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ آٹھواں کام جو کرنا ہے ہم نے وہ یہ کہ انڈیا کی مصنوعات کا جو بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کے جتنے بھی وہ پروگرامز وغیرہ، ڈرامے، فلمیں وغیرہ جو ہے وہ سب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ بھی ایک جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے بھی چلو وہ مانے نہ مانے وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہمارا تو تعاون ہو جائے گا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ کے اندر پانی لا کر جو ہے وہ گرا رہی تھی، تو
تو کتنا کو پانی وہ گرا سکتی ہے بیچاری، ایک قطرہ گرائے گی. لیکن مقصد کیا تھا کہ میرا بھی نام ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائے جو ابراہیم کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں. بظاہر تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس پانی کا، کیا وہ آگ کو بجھائے گی، لیکن وہ چاہتی یہ تھی کہ میں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سائیڈ پر کھڑی ہو جاؤں. تو یہ فائدہ ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایک احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ پر آ جائے گا اور ہماری ایک ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور نواں کام جو ہم نے کرنا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں. الولاء والبراء والا جو ہے یہ مسئلہ، یہ اسلامی عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہر وہ بندہ کہ جو مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی دوسرے مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کے ساتھ ہماری دلی دوستی ہونی چاہیے اور کفار کے ساتھ جو ہے ہماری دلی دوستی قطعا نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا کافر ہے جو مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نفرت کا اظہار بھی کھلے عام کرنا ہے ہم نے. اور اگر کوئی ایسا کافر غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازش تو نہیں کرتا لیکن ہم پھر بھی اس کے ساتھ دلی محبت نہیں کر سکتے، اوپر سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک جو ہے وہ کرنے کی ہمیں شریعت نے جو ہے وہ اجازت دیا، حکم دیا ہے. لیکن ان کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف میدان عمل کے اندر نہیں اترے ہوئے، اور جو اترے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو کھلم کھلا ہماری جنگ ہے نا. تو انڈیا والے تو کھلم کھلا جو ہے وہ اترے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جو ہے کھلم کھلا ہماری نفرت کا اظہار ہونا چاہیے. اور 10واں کام جو ہے وہ ہمیں خبردار رہنا چاہیے، وہ ایسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جو ظالم ہے نا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، انتقام ضرور لوں گا، جلدی لوں یا بدیر لوں، ضرور اس سے جو ہے انتقام لوں گا. اور دوسرا وہ آدمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَنْتَقِمَنَّ فَمَنْ رَآ مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ، اور میں اس آدمی سے بھی ضرور انتقام لوں گا کہ جس نے ایک مظلوم کو دیکھا کہ اس کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے پاس طاقت موجود ہے اس کی مدد کرنے کی، فلم یفعل، لیکن وہ مدد نہیں کر رہا، تو ایسے بندے سے بھی میں انتقام ضرور لوں گا. طبرانی اوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کر پائیں کہ جو ہماری استطاعت کے اندر تو موجود ہے، ہم مظلوم کی مدد نہ کر سکے، نہ دعا کر سکے، نہ مالی تعاون کر سکے، نہ جانی تعاون کر سکے، نہ سوشل میڈیا وغیرہ کچھ بھی نہ کر پائے. تو یاد رکھیں اگر ہمارے اندر وہ استطاعت تھی لیکن نہیں ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور انتقام لے گا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور یہ 10واں کام ہمیں خبردار کرنے والا ہے کہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.